5 اولوالعزم پیغمبروں میں ایک سب کے سردار ہمارے حضور. یہ ہے ترتیب. 1,24,313 5 1. یہ ہے سلسلہ. یہ ہے دین کے لانے والوں کا سلسلہ. یہ ہے پیغام کے پہنچانے والوں کا سلسلہ. یہ ہے ان کا سلسلہ جو اللہ کا پیغام لے کے آئے. لیکن وہ ہیں امام جو دین کے بچانے والے. وہ ہیں دین کے بچانے والے. نبی دین کے لانے والے. امام دین کے بچانے والے. جب ہم نے نبوت کو دیکھا تو چھوٹے اور بڑے نظر آئے. جب امامت کو دیکھا محمد پکار اٹھے کبیرنا و صغیرنا سوا. چھوٹا اور بڑا سب برابر ہیں. یہاں کوئی فرق نہیں ہے. جو چھوٹا ہے وہی بڑا ہے. جیسا بڑا ہے ویسا ہی چھوٹا ہے. اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد. میرا پہلا بھی محمد, درمیانی بھی محمد, آخری بھی محمد, کل کے کل محمد. کہا وہ لانے والے ہیں, یہ بچانے والے ہیں. صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. عزیزان گرامی, یہ بات تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اس کے واسطے مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دونوں کے کاموں کی نوعیت میں فرق ہے. نیچر آف ورک الگ الگ ہے. رسولوں کا کام, نبیوں کا کام پیغام کو پہنچانا, لانا, خبر دینا. کار امامت دین کو بچانا. جب دین آ رہا تھا, اسلام آ رہا تھا, تو اسلام کے کچھ دشمن بھی تھے. اور یہ دشمن کوئی نئے دشمن نہیں تھے. اس کا سلسلہ بہت پرانا ہے. دشمنی کا آغاز تو وہیں سے شروع ہو گیا. نظریات کا اختلاف تو وہیں سے شروع ہو گیا جب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کو سجدہ کرو. غور کیجئے گا, فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدہ کرو. وہ قرآن میں واقعہ موجود ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. جب پیکر آدم بنا اور یہ آواز آئی وَإِذَا سَوَّقْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي وَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم کیا کرنا فرشتوں؟ تو اس میں تم سجدہ کرنا. کب؟ جب میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکوں. کہ قرآن ہے عزیزان گرامی, قرآن ہے. قرآن اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے کیا کہا گیا. بزم ملائکہ میں صدا کیا آئی کہ جب میں اس کو درست کر لوں اور اپنی روح میں سے کچھ پھونکوں تو اس کو سجدہ کرنا. جیسے ہی یہ حکم آیا کہ سجدہ کرنا اور اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکی, پیکر آدم میں کچھ ڈالا گیا تو فوراً آدم اٹھ کے بیٹھ گئے. فرشتے سجدے میں چلے گئے. فرشتے سجدے میں چلے گئے. مگر اب بات آ گئی تو ایک بات ضرور عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں گا کہ اللہ نے کیا کہا کہ میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکوں. یعنی سب روح نہیں ڈالی گئی, روح میں سے کچھ ڈالی گئی. پہلی بات. دوسری بات سنیے, میں نے ہاتھ جوڑ کے اللہ کی سرکار میں عرض کی, معبود پالنے والے تو روح کا خالق ہے, روح کا پیدا کرنے والا ہے, تیری روح کہاں سے آ گئی؟ غور کیجئے گا عزیزان گرامی, تیری روح کہاں؟ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ تیری ذات تو اس سے مبرہ ہے, تو روح کا خالق ہے,
تو جسموں کا خالق ہے، تو نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ اے پالنے والے تیری روح کہاں؟ جب یہ معاملہ ہمارے چھٹے امام کی خدمت میں آیا کہ ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ سنو، وہ ہمارے انوار تھے جو پیکر آدم میں ڈالے گئے۔ صلوات بھیج دیں۔ وہ ہمارے انوار تھے جو پیکر آدم میں ڈالے گئے، اور فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ملائکہ نے سجدہ کر لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو ملک ہیں وہ جھک جائیں گے، جو شیطان ہے وہ اکڑ جائے گا۔ یہ سلسلہ جنت سے چلا، آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، جو ملک صفت ہیں در اہل بیت پہ جھک جاتے ہیں، جو شیطان والے آغاز وہاں سے ہوا ہے، وہاں سے ہوا ہے۔ وہ دو نظریے، دو آئیڈیالوجیز وہاں سے چلی ہیں اور آج تک چلی آ رہی ہیں، چلی ہیں وہاں سے اور آج تک آ رہی ہیں۔ دو نظریے، دو خیالات، دو آئیڈیالوجیز، ایک یہ ملک والی، ایک شیطان والی، دو نظریے۔ آج بھی دو نظریے ہمارے درمیان موجود ہیں، کوئی تیسرا نظریہ نہیں ہے، دو نظریے ہیں۔ آج ہم علم کو چومتے ہیں، تابوت کو چومتے ہیں، ذوالجناح کو چومتے ہیں، کچھ کہتے ہیں آپ کپڑے کو چومتے ہیں، آپ کاغذ کو چومتے ہیں۔ ہم نے کہا معاملہ یہ ہے، اگر آپ اس کو کپڑا سمجھ رہے ہیں تو آپ شیطان والے ہیں، اگر اس کو نسبت سمجھ رہے ہیں تو ملک والے۔ آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے عزیزان گرامی۔ یہی دو نظریے ہیں جن کی جنگ ہے، یہی دو نظریے ہیں جو آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ ایک ابلیسی نظریہ، ایک ملکی نظریہ۔ ابلیسی نظریہ بنا کہے سے ہے، ملکی نظریہ نسبت کی دھارا حکم کون دے رہا ہے؟ تو عزیزان گرامی اس کا آغاز ہوا ہے جنت سے، اور یہ سلسلہ آج تک چلتا چلا آ رہا ہے۔ آپ غور کیجئے گا، یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو یہ جو نظریہ ہے دین کے لانے والے کا، اور ایک معاملہ ہے دین کے بچانے والوں کا۔ یہ دین کے لانے والے، امام دین کے بچانے والے، وہ پیغام پہنچانے والے، یہ پیغام بچانے والے۔ لیکن پہنچانے والوں میں ہم کو چھوٹے و بڑے سب نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ جب ایک پہنچا کے گیا اور شیطان نے اپنا کام شروع کیا، اس لیے کہ وہ یہ کہہ کے نکلا ہے۔ اس کو آپ کمزور نہ سمجھیے گا، اس کو آپ کمزور نہ سمجھیے گا۔ دیکھیے الگ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک سڑک کے اوپر کانسٹیبل کھڑا ہوا ہے، اس سے بھڑ گئے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ معلوم ہوا کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو پولیس آفیسر سے بھڑ گئے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنی بات کر رہے ہیں، اس کے سامنے اکڑے میں ہیں۔ کچھ وہ ہیں
کہ جو پولیس کا سب سے بڑا ہے، ڈی جی پی ہے، کمشنر ہے، اس کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے ہوئے ہیں، ہے نا، الگ الگ منزل میں فرق ہے، وہ الگ بات ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، وہ الگ بات ہے کہ انجام کیا ہوگا، مگر پھر تو رہے ہیں نا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے ہوئے ہیں نا۔ اب پہچانیے، شیطان کو کمزور نہ سمجھیے گا، جنت میں کہہ رہا ہے کہ پالنے والے معبود سب کو بہکاؤں گا تیرے خاص بندوں کو چھوڑ کے، وہاں اس کی بارگاہ میں وہاں کہہ رہا ہے سب کو بہکاؤں گا تیرے خاص بندوں کو چھوڑ کے، تو وہ اپنے بہکانے کا کام کرے گا۔ آدم آئے، اپنا کام کر کے چلے گئے، یہ اپنا کام کر رہا ہے۔ نوح آئے، اپنا پیغام پہنچا کے گئے، شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ ابراہیم آئے، اپنا کام کر کے گئے، شیطان اپنے کام میں مصروف ہے۔ نبیوں کا کام دین کو بتانا ہے، پیغام کو پہنچانا ہے، شیطان کا کام امت کو راستے سے ہٹانا ہے، امت کو گمراہ کرنا ہے، امت کو بھڑکا دینا ہے، امت کو بہکا دینا ہے۔ تو نبی آتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، دوسرے کے بعد تیسرا نبی، تیسرے کے بعد چوتھا نبی۔ شیطان آگے گڑبڑ کر رہا ہے، وہ گڑبڑ دور کر رہے ہیں۔ آدم کے بعد نوح آئے، نوح کے بعد ابراہیم آئے، ابراہیم کے بعد موسیٰ آئے، موسیٰ کے بعد عیسیٰ آئے۔ یہ نبی آ رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، گڑبڑیوں کو دور کر رہے ہیں۔ آخر میں حضور سرور کائنات تشریف لائے۔ غور فرمائیے گا، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، آخر میں حضور سرور کائنات تشریف لائے۔ انہوں نے آنے کے بعد یہ فرمایا کہ میں آخری ہوں، میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس پیغام کے بعد کوئی پیغام نہیں آئے گا، اس شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، یہ سب آخری ہے، لاسٹ میسج، لاسٹ ہے، پرافٹ لاسٹ ہے، بک لاسٹ ہے، سب آخری، نبی بھی آخری، پیغام بھی آخری، کتاب بھی آخری، سب کچھ آخری ہے۔ نہ اب نبی آئے گا، نہ پیغام آئے گا، نہ کتاب آئے گی۔ اب میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کے رسول دنیا سے سدھارے، اور دین کو ایسے ہی چھوڑ کے نہیں گئے، غدیر میں علی کو مولا بنا کے دین مکمل کر کے گئے۔ دین بھی مکمل ہو گیا۔ نوح کے زمانے میں دین مکمل نہیں ہوا، ابراہیم اور موسیٰ عیسیٰ کے زمانے میں دین مکمل نہیں ہوا، سرور کائنات کے مکے کی زندگی میں دین مکمل نہیں ہوا، حج آخر میں دین مکمل ہوا، 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو دین مکمل ہو گیا۔ اعلان کر دیا اب میں چلا، نہ پیغام آئے گا، نہ کتاب آئے گی، نہ نبی آئے گا، سرکار دنیا سے تشریف لیے جا رہے ہیں، نبوت کا کام تمام ہوا۔ اب دین کے بچانے کی ذمہ داری ہے کہ دین کو ویسا ہی محفوظ رکھا جائے جیسا محمد چھوڑ کے گئے ہیں، دین کو ویسا ہی باقی رکھا جائے جیسا محمد نے حوالے کیا ہے۔ نہ اسلام بدل سکے، نہ دین میں تبدیلی ہو سکے، نہ قرآن میں ترمیم ہو سکے، نہ شریعت کو بدلا جا سکے۔ جیسا محمد نے دین چھوڑا ویسا دین باقی رہے، جیسا رسول نے اسلام چھوڑا ویسا اسلام باقی رہے، جیسی رسول کتاب لے کے آئے ویسی کتاب باقی رہے۔ اب ذمہ داری ہے، لیکن شیطان تو موجود ہے، غور کیجئے گا، شیطان تو موجود ہے۔ اب آپ امامت کی منزل کو پہچانیے کہ ہم امامت کو کیوں مانتے ہیں۔ جب محمد دنیا سے گئے تو اپنے دین کو امت کے حوالے نہ کیا، امامت کے حوالے کیا۔ کیا کہنے
امامت کے حوالے کر کے گئے. ہم یہ نہیں مانتے کہ رسول نے امت کے حوالے کیا، ہرگز نہیں، امت کے حوالے نہیں کیا، اطرت کے حوالے کیا. اہل بیت کے حوالے کیا، غیر کے حوالے نہیں کیا، انہی کے حوالے کیا جن کے لیے فرمایا کہ علی منی وانا منہ، فاطمہ تو بضعۃ منی، حسن و نصف منی وانا منہ، حسین منی وانا من الحسین. یہ جا رہے ہیں اہل بیت کے حوالے کر کے، لیکن شیطان موجود ہے. وہ ہر دور میں آیا، ہر زمانے میں آیا، بہت پرانا ہے، بہت پرانا ہے. آپ کو اس کی پرانگی کا اندازہ نہیں ہے کتنا پرانا ہے. حضرت عیسیٰ سے بھی پرانا، ابراہیم سے بھی پرانا، جناب نوح سے بھی پرانا. انتہا یہ ہے، انتہا یہ ہے، انتہا یہ ہے کہ جناب آدم سے بھی پرانا، آدم سے بھی پرانا، اتنی عمر ہے اس کی. لہذا اب دین کیسے کے حوالے کیا جائے؟ پالنے والے تیرا حبیب جا رہا ہے، تو اپنے پاس واپس بلا رہا ہے، تیرا پیغام صبح قیامت تک کے واسطے ہے. شیطان موجود ہے، مٹانے والا موجود ہے، اور وہ شیطان جو آدم کے زمانے میں بھی رہا، نوح کے زمانے میں بھی رہا، ابراہیم کے زمانے میں بھی رہا، موسیٰ کے زمانے میں بھی رہا، عیسیٰ کے زمانے میں بھی رہا، محمد کے زمانے میں بھی رہا، کہا دیکھو میں اپنا دین اسی واسطے تو ایسے کے حوالے کر کے جا رہا ہوں کہ جو دیکھنے میں تو علی نظر آئے گا مگر علم میں آدم ہوگا، عزم میں نوح ہوگا، خلت میں ابراہیم ہوگا، عیبت میں موسیٰ ہوگا، زہد میں عیسیٰ ہوگا. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. اسی لیے تو فرمایا من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ وإلی نوحا فی عزمہ وإلی ابراہیم فی خلتہ وإلی عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب. جو آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے عزم میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہے وہ علی کے چہرے کو دیکھے، وہ علی کا چہرہ دیکھے، وہ علی کے چہرے کی زیارت کرے. یہ حدیث رسول ہے سرکار، یہ کسی غیر کا کلام نہیں ہے، یہ اس کا کلام ہے جو بغیر وحی بولتا نہیں. جس زبان سے ہم نے قرآن سنا اسی زبان سے ہم نے حدیث سنی کہ وہ علی کا چہرہ دیکھے. تو اب عزیزان گرامی یہ نہ کہیے کہ یہ علی کا چہرہ فقط علی کا چہرہ ہے، یہ نہ کہیے کہ علی کا چہرہ فقط علی کا چہرہ ہے. جس طرح پورا قرآن سمٹ کے نقطے میں آ گیا ویسے ہی تمام نبوتیں سمٹ کے علی کے چہرے میں آ گئی.
اگر پھیلا تو قرآن بنا، سمٹا تو نقطہ بن گیا، بالکل ویسے ہی پھیلا تو 1,24,000 کا کمال بن گیا، سمٹا تو علی کا چہرہ بن گیا۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ یہ امامت ہے عزیزان گرامی، یہ دین کی ضرورت ہے۔ ہم ایسے ہی امامت کو نہیں مانتے، ہم اندھی عقیدتوں کے قائل نہیں ہیں۔ ہم آنکھیں کھول کے زندہ رہنے والے ہیں، آنکھیں کھول کے جینے والے ہیں، آنکھیں کھول کے راستہ طے کرنے والے ہیں، باغو پکڑا کے چلنے کے عادی نہیں ہیں۔ ہم یوں ہی علی کو نہیں مانتے، یوں ہی ہم نے حسن کو نہیں مانا، یوں ہی ہم نے حسین کو نہیں مانا، ورنہ آپ ذرا سا 2 منٹ کے واسطے ٹھنڈے دل سے غور کیجئے اور پہلے آپ یہ بتائیے اور یہ دیکھیے، سارے جذبات کو 2 منٹ کے واسطے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ سارے جذبات کو اپنے بالکل الگ ہٹا کر کے سوچئے کہ علی سے، امام حسن سے، امام حسین سے اور بقیہ ائمہ سے ہمارے معاملات کیوں اتنے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان 1400 برس کا فاصلہ ہے، ہم قریب العہد بھی نہیں ہیں جو کہا جائے کہ بالکل ہمارا ہے زمانہ ان کا زمانہ ملا ہوا ہے۔ ہمارے ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 1400 برس کا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دوسرے ملک کے رہنے والے ہیں، وہ دوسرے ملک کے رہنے والے ہیں۔ ہمارا ملک ہندوستان، وہ عربستان کے رہنے والے، ہماری زبان اردو، ان کی زبان عربی، ہمارا علاقہ الگ، ان کا علاقہ الگ، ہماری زبان الگ، ان کی زبان الگ۔ ہم آج کے مسلمان، وہ 1400 برس پہلے ہمیں انسان بنانے کے واسطے آئے، ہے نا؟ مگر اس کے باوجود بھی جب علی کا نام آتا ہے تو ایک حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب حسین کا نام آتا ہے تو عجیب دل میں بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے، محبت جوش مارنے لگتی ہے۔ جب اہل بیت کا نام آتا ہے تو دل چاہتا ہے نہ جانے کیا کر دیں اپنے کو ان کے اوپر سے۔ یہ فیلنگ، یہ سینٹیمنٹس، یہ احساسات ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ میرا سوال ہے آپ سے، یہ میرا کوشچن آپ سے ہے، آپ بھی تو بتائیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے؟ وہ 1400 برس پہلے گزر چکے، وہ عربستان کے رہنے والے، ان کی زبان بھی الگ، ان کا کلچر بھی الگ، ان کا علاقہ بھی الگ، مگر اس کے باوجود وہ ہمارے دلوں میں بسے ہوئے ہیں۔ جب ہمارے گھر میں کوئی شادی ہوتی ہے، دولہا بنتا ہے، تب بھی ہم یا حسین کہتے ہیں، گھر سے جنازہ نکلتا ہے تب بھی یا حسین کہتے ہیں۔ لبیک یا حسین، 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 حیدری، اس کا راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ دل ہمارا محبت میں جوش کھا رہا ہے؟
محبت میں جوش کھا رہا ہے، اور اس کے بعد ہم ان کی محبت میں سرشار ہیں، ان کی محبت میں ہم دیوانے ہیں، ان کی محبت ہے کہ جو ہمیں کہاں کہاں لے کر کے جا رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا دوسرے نظریے سے دیکھ رہی ہے، ہم دوسرے نظریے سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اسلام سے محبت ہے، ہمیں رسول سے محبت ہے، ہمیں دین سے محبت ہے۔ اہل بیت نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کو بچایا، ہمیں اہل بیت سے محبت ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے امامت جو دین کی ضرورت ہے۔ امامت دین کی ضرورت، یہ سلسلہ ہے، یہ وہ مرتبہ ہے، یہ وہ عظمت ہے کہ جس پر ہماری جان فدا اور ہماری جان نثار۔ امام اول علی ہیں، خلیفہ بلا فصل علی ہیں، غدیر میں مولا علی بنے۔ یہ محبت ہی تو ہے کہ جو محرم کا چاند نمایاں ہوا آپ کو کھینچ کے لا رہی ہے، آپ کو کھینچ کے لا رہی ہے۔ فلک پر محرم کا چاند نمایاں ہوا، آپ سیاہ لباس میں آ گئے، آپ نے کالے کپڑے پہن لیے، جگہ جگہ مجلسوں کا آغاز ہو گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی 18 ذی الحجہ کو آپ لال کپڑے پہنے ہوئے تھے، مسجدیں سجی ہوئی تھیں، امام بارگاہیں سجی ہوئی تھیں، محفلیں ہو رہی تھیں، جشن ہو رہے تھے، چراغاں ہو رہا تھا، ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، اور آپ چند دن کے بعد یہ کیا ہے؟ کالے کپڑے، کالا لباس، آنکھوں میں گریا آنسو، گریا، سینے پر ماتم میں ہاتھ، یہ کیا معاملہ ہے کہ ابھی آپ خوشی منا رہے تھے چند دن پہلے، آج آپ غم منا رہے ہیں چند دن کے بعد؟ کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے، نہ ہماری خوشی کوئی خوشی ہے، نہ ہمارا غم کوئی غم ہے۔ خوشی ہے تو اہل بیت کی خوشی ہے، غم ہے تو اہل بیت کا غم ہے۔ اگر ان کی خوشی کا موقع آئے تو ہم خوشی منائیں گے، غم کا موقع آئے تو ہم غم منائیں گے۔ اس واسطے کہ انہوں نے انسانیت کو بچایا ہے، اور یہ محرم عزیزان گرامی جو امام حسین علیہ السلام کی یاد میں منایا جاتا ہے، یہ عزاداری، یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ سینہ زنی، یہ سبیلیں، یہ گریا، یہ آنسو، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سب محبت کی دین ہے، عقیدت کی دین ہے۔ اس واسطے کہ آج سے 1400 برس پہلے جو لوگ پیاسے شہید کر دیے گئے، ہم ان کے نام پر پانی پلا رہے ہیں۔ 1400 برس پہلے جو بھوکے شہید کر دیے گئے، ان کے نام پر کھانا کھلا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ہے۔ تو اس سلسلے میں عزیزان گرامی بس اپنی بات کو میں چند منٹوں میں مختصر کروں کہ وہ دین ہے، وہ اللہ کا پیغام ہے، وہ اسلام ہے جو حضور سرور کائنات لے کے آئے، اور جس کو اہل بیت نے اپنی جان پر کھیل کے بچایا، دین کو بچایا، اسلام کو بچایا، مذہب کو بچایا۔ لیکن امامت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ بس آج اتنا سن لیجیے اور بات کو اپنی تمام کروں کہ امامت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آغاز امامت ہمیں وہاں نظر آ رہا ہے جہاں کائنات اپنی جبینیں جھکائے ہوئے ہے۔ غور کیجئے گا عزیزان گرامی،
جہاں کائنات اپنی زمینیں جھکائے ہوئے ہے، جس کو ایک نبی نے بنایا تھا، ایک گھر بنایا تھا، ابراہیم و اسماعیل نے مل کے بنایا، سردار ملک بھی شامل رہے، شریک رہے۔ مجھے واقعہ تفصیل سے نہیں پڑھنا ہے، بس اشارہ کر کے بات اپنی مختصر کروں گا کہ ایک نبی نے گھر بنایا آج سے ہزاروں برس پہلے، اور وہ گھر بنا کے پیش کیا اس کی سرکار میں جو لامکان ہے، اس کی سرکار میں پیش کیا۔ اگر یہی کام ہم اور آپ کریں، ہم آپ کوئی مکان بنائیں اور کوئی سوال کرے کہ یہ کس کے لیے بنایا، اور ہم کہیں کہ اللہ کے واسطے بنایا، تو یقین مانیے آپ کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن ابراہیم تو نبی اللہ ہیں، خلیل اللہ ہیں، انسانوں کے امام ہیں، وہ مکان بنا رہے ہیں اور بنا کے اس کی سرکار میں پیش کر رہے ہیں کہ معبود پالنے والے یہ تیرے واسطے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا جناب ابراہیم، اے ابراہیم یہ آپ کیا غلط فرما رہے ہیں؟ وہ لامکان ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، آپ اس کے لیے مکان بنا رہے ہیں جو سمندر کی گہرائیوں میں بھی ہے، آسمان کی بلندیوں پر بھی ہے۔ غور کیجئے گا عزیزان گرامی، جو ہر جگہ موجود ہے اس کے واسطے آپ نے مکان بنایا۔ شاید ابراہیم کا جواب آئے کہ میری بات سمجھو تو صحیح، ابھی دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ مکان بنا دیا اور مکان بنا کے پیش کیا۔ اچھا، جس کے واسطے مکان بنایا پیش کیا، اس نے اس کو ایکسپٹ بھی کر لیا، قبول بھی کر لیا، اور یہ کہہ دیا کہ ہاں یہ میرا گھر ہے، بیتی کہہ کے اس کو منظور کر لیا کہ ہاں یہ میرا گھر۔ تو اب ہماری حیرت کی اور انتہا نہ رہی کہ لامکان کے واسطے ابراہیم جیسا نبی مکان بناتا ہے اور وہ لامکان بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں میرا گھر۔ غور کیجئے گا، وہ لامکان بھی کہہ رہا ہے ہاں میرا گھر۔ ہم بڑے پریشان ہوئے کہ یہ چکر کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے جو ہر گھر میں ہے، ہر مکان میں ہے، ہر سینے میں ہے، ہر دل میں ہے، ہر رگے گردن سے زیادہ قریب ہے۔ اس کے واسطے ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی، مگر ہم تاریخ میں بیٹھے ہوئے دیکھتے رہے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ابراہیم مکان بنا کے چلے گئے، اس نے کہہ دیا کہ ہاں یہ میرا مکان۔ دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، زمانہ گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ جب ہم نے دیکھا کہ ایک بی بی آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی کعبے کی طرف جا رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی کعبے کی طرف جا رہی ہیں، اور وہ خانہ کعبہ کے دروازے پر نہیں آئیں، پشت خانہ کعبہ پر گئیں، اور پشت خانہ کعبہ پر جا کے انہوں نے اپنے شکم کو دیوار کعبہ سے مس کیا اور دعا مانگی۔ دعا تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے، تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، وقت نہیں ہے جو عرض کروں، تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے۔ ایک دعا مانگی، تو دعا ابراہیم و خلیل اللہ، کعبے کی عظمت، انبیاء کی نبوت، ان کے وسیلے سے دعا تھی، اور فرماتی ہیں بی بی کے پالنے والے معبود میرے اوپر سے مشکل کو آسان کر دے۔ گھر بنایا ابراہیم نے، اللہ نے اس کو منظور کیا، اور کسی ایک دن بھی یہ اعلان نہیں ہوا کہ میرے بندوں آج کے دن میں کعبے میں آؤں گا، آ کے ہماری زیارت کر لینا۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، ایسا کسی دن نہیں ہوا کہ اللہ میاں کے آنے کا جشن کعبے میں ہوا ہو کہ آج اللہ میاں کے دیدار کعبے میں ہوں گے۔
مگر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے دیکھا کہ بی بی جب پشت کعبہ پر آئیں تو کعبے نے نیا در کھول دیا، کعبے نے استقبال کیا، کعبے نے اپنے اندر بلا لیا۔ اب پتہ چلا بنایا کسی نے تھا، انتظام کسی کے لیے ہوا تھا۔ ایک اور صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ معبود پالنے والے، یہ ہے کیا ماجرا؟ حضرت ابراہیم یہ ہے کیا معاملہ؟ شاید جواب پروردگار آئے کہ بے شک ابراہیم نے مکان بنایا میرے واسطے، میرے لیے، میں نے اس کو منظور بھی کر لیا، مگر ہاں ایک بندہ ضرور آئے گا، جو ہوگا تو بندہ، مگر بندہ ایسا ہوگا جس کی آنکھیں عین اللہ، نفس اللہ، چہرہ وجہ اللہ، زبان لسان اللہ۔ عزیزان گرامی، ہے تو بندہ مگر مظہر صفات پروردگار ہے تو بندہ، ہے تو بندہ، مگر ایسا بندہ ہے کہ اللہ جب شب معراج اپنے حبیب سے گفتگو کرتا ہے تو لہجہ اسی کا ہوتا ہے، ہاتھ اسی کا جیسا۔ ہے بندہ، یہ بندہ ہے، خدا نہیں ہے۔ سجدے کر رہے ہیں، سجدے کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم بندے ہیں، ہم بندے ہیں، مگر ہے ایسا بندہ کہ اللہ بھی اگر گفتگو کرتا ہے تو اسی کے لہجے میں گفتگو کرتا ہے، لہجہ اسی کا ہوتا ہے، انداز اسی کا ہوتا ہے، آواز اسی کی ہوتی ہے۔ بس عزیزان گرامی، انشاءاللہ کل اس سلسلے کو اپنے آگے بڑھاؤں گا، آج بس بات یہیں پر تمام ہو رہی ہے کہ ہم ان دنوں میں رونے کے واسطے آئے ہیں، گریے کے واسطے آئے ہیں، عزاداری کرنے کے واسطے آئے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ صرف اور صرف آپ حضرات کی محبت اور اس منبر کی محبت، بمبئی والوں کی محبت، جو والد مرحوم کو 58 برس یہاں کھینچ کے لائی، انہوں نے پہلے 10 دنوں میں بمبئی نہیں چھوڑا، اس منبر کو نہیں چھوڑا، فرماتے تھے کہ یہ ایک مشن ہے، میں اپنے اس مشن کے اوپر جا رہا ہوں، میرا مشن تبلیغ کرنا ہے، میرا مشن
فضائل اہل بیت کو نشر کرنا ہے، میرا مشن حق زہرا بیان کرنا ہے، میرا مشن عقائد کے سلسلے میں ہے۔ 58 برس اس منبر سے انہوں نے خطاب کیا، اور ان کے انتقال کے بعد 3 برس تک اسی راہ پر، اسی جذبے کے ساتھ میرے چچا مرحوم خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب گامزن رہے۔ لیکن بہرحال ہم دونوں بھائیوں کی کوشش یہی ہے، اور بارگاہ اہل بیت میں، بارگاہ عظمت پناہ میں دعا بھی یہی ہے کہ ہم بھائی بھی اسی طریقے سے، اسی جذبے کے ساتھ ویسے ہی خدمت ادا کرتے رہیں جس طریقے سے میرے والد و میرے چچا کرتے رہے، اور آپ حضرات سے بھی ہم اسی کی دعا کے طلبگار ہیں، طالب ہیں، اسی دعا کے طالب ہیں کہ آپ حضرات بھی ہمارے واسطے یہ دعا کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم حق اہل بیت بیان کر سکیں۔ اس لیے کہ منبر اس واسطے نہیں ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں کی جائیں، آپ کے سامنے، بمبئی والوں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے خطیب اکبر کا 18 برس کا کریکٹر موجود ہے کہ انہوں نے 58 برس میں بھی، 58 برس میں 8 منٹ بھی کبھی ذاتیات کے اوپر نہیں بولے۔ کتنے بیمار ہوئے، بائی پاس سرجری ہوئی، اس کے بعد انہوں نے مجلس پڑھی، ہاتھ ٹوٹا، میں اس کا گواہ ہوں، سارے ممبر عرض کر رہا ہوں، ڈاکٹر سے زبردستی کرا کے پلاسٹر کٹوا کر کے آئے، آگے مجلس کو خطاب کیا۔ یہاں چند برس پہلے دن بھر برج کینڈی اسپتال میں ایڈمٹ رہتے تھے، ڈاکٹر کے پاس رہتے تھے، اور شام کو آ کر یہ مجلس پڑھتے تھے 102 بخار میں۔ میں کبھی مجمع کو شو نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ یہ فرماتے تھے کہ یہ ذاتی معاملہ ہے، یہ اہل بیت کا معاملہ ہے۔ بس عزیزوں، دوسری رات آ گئی، اور خطیب عرفان کے بلند درجات کے لیے آوازیں بلند عزاداروں، آج دوسری رات آ گئی، آپ رونے کے واسطے جمع ہیں، آپ آنسو بہانے کے واسطے جمع ہیں، آپ گریے کے واسطے جمع ہیں، فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے واسطے جمع ہیں۔ ہاں، یہ دوسری رات ہے، دوسری تاریخ حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ وہ قافلہ جو 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے چلا، وہ مکے میں آ کے ٹھہرا، اس لیے کہ مکہ امن کی جگہ تھی، مکہ جائے امن ہے۔ لیکن جب حاجی لباس احرام میں خنجر چھپا کے آئے، قاتلوں کے بھیس بدل کے حاجی آئے، جن کے لباسوں میں خنجر چھپے ہوئے تھے، جو بظاہر احرام باندھے ہوئے تھے، مگر ان کے دل، ان کی نیتیں محمد کے نواسے کو شہید کرنے کے واسطے تھیں، تو حسین نے محسوس کیا اور یہ کہتے ہوئے مکہ چھوڑ دیا کہ مجھے موت گوارا ہے، مگر یہ گوارا نہیں ہے کہ حدود حرم کے ایک بالش اندر قتل کیا جاؤں۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، حدود حرم سے ایک بالش باہر نکل کے مجھے قتل ہونا گوارا ہے۔ حسین نے 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑا
اور دوسری محرم کو حسین کربلا آ گئے. ایک کربلا کی زمین مبارک، کربلا کی زمین تجھے صبح قیامت تک تمام زمینوں سے ممتاز کرنے والا آ رہا ہے. صبح قیامت تک جو تجھے تمام زمینوں سے افضل کرے گا وہ آ رہا ہے. حسین آ رہے ہیں. ایک کربلا کی زمین، اس زمین پر تیرے سینے پر 72 لاشیں دفن ہوں گی. ایک کربلا کی زمین، ذرا خیال رکھنا. ایک کربلا کی زمین، تیرے سینے میں کون کون دفن ہوگا. دوسری کو حسین کا قافلہ چلتے چلتے ایک جگہ پہ ٹھہرا اور رکا کہ ایک مرتبہ تاریخ میں ہے کہ حسین نے رہوار بدلے. حسین جانتے تھے علم امامت سے کہ یہی وہ جگہ ہے. کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ حسین کو معلوم نہیں تھا. اگر معلوم نہیں تھا تو مدینے سے چلتے وقت اپنی نانی کو مٹی یہاں کی کیوں دی تھی؟ حسین جانتے تھے مگر دنیا والوں کو دکھانا بھی مقصود تھا. رہوار رکا، حسین نے دوسرا رہوار آگے بدلا، اس نے بھی قدم آگے نہ بڑھایا. تیسرا رہوار بدلا، اس نے بھی قدم آگے نہ بڑھایا. پے در پے حسین نے 7 رہوار بدلے مگر کسی نے آگے قدم نہ بڑھایا. کہ ایک مرتبہ حسین نے علاقے کے لوگوں کو بلایا اور اس جگہ کا نام پوچھا کہ اس علاقے کا نام کیا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے. کسی نے کہا آقا اسے شط فرات کہتے ہیں. کسی نے کہا آقا اسے نینوا کہتے ہیں. کسی نے کہا آقا اسے غازریہ کہتے ہیں. پوچھا اور کوئی نام؟ کسی نے کہا آقا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. کہ ایک مرتبہ فرمایا عباس میری منزل آ گئی، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم قتل کیے جائیں گے. یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا. خیموں کو نصب کرو. خیمے نصب کیے گئے، اماریاں بٹھائی گئیں. زینب کبریٰ سواری سے اتری، اماری سے اتری اور اس کے بعد جب خیمے میں تشریف لے جانے لگیں کہ ایک مرتبہ خاک کربلا اڑی اور زینب کے سر پر آ کے گری. اے بی بی، اے بی بی، یہ خاک کربلا نہیں اڑی ہے، یہ خاک نے آ کے آپ کا پردہ کیا ہے. جب شام غریبہ میں آپ کے سر سے چادر چھنے گی، عباس نہیں ہوں گے، علی اکبر مارے جا چکے ہوں گے، حسین نشیب میں سو چکا ہوگا، سیاہ آندیاں چل رہی ہوں گی، زینب تڑپ رہی ہوگی. ارے میرا بھیا، ارے میرے پردے کا محافظ. یا زینب 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 یا زینب 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 یا زینب 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 یا زینب